حضرت علقمہ بن عبد الرحمن نے اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا ابزا خزاعی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، غور سے سننا، آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک، اہل علم طلباء حضرات کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و تفقہ کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور ان کے پڑوس میں ایسے پسماندہ لوگ مقیم ہیں جن کے پاس دین کا علم اور دین کے علم کی سمجھ دین کی سمجھ نہیں ہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھانے اور دینی تعلیم دینے کا فریضہ انجام کیوں نہیں دیتے؟ نہ ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، نہ ہی امر بالمعروف، نہیں عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی بے دین لوگوں کو، ایسے پڑوسیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، پڑوسیوں سے دین سیکھنے اور دینی تعلیمات حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے، اور نہ ان سے واعظ و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھانے اور دین کی سمجھ میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کی اصلاح کرے اور انہیں نیک کاموں کی تاکید اور برے کاموں سے منع کرے، اور اسی طرح ان کے پسماندہ اور ناشنا پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ خود طالب دین بن کر دین کی طلب میں اپنے اہل علم پڑوسیوں سے دین کا علم و فہم حاصل کرے، ان سے نصیحت لیں، یا پھر تو میں ان دنیا میں سخت سزا دلواؤں گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس میں سوچنے کا مقام یہ ہے، ایک تو علماء کے لیے، اہل علم حضرات کے لیے کہ پڑوس پر محنت کی جا رہی ہے یا نہیں، اپنے علاقے میں محنت کی جا رہی ہے یا نہیں، اپنے ارد گرد کے دوست احباب پر محنت کی جا رہی ہے یا نہیں، نبی کی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سمجھائے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر اس میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں تو کل کو حساب دینا ہوگا، اور اسی طرح ان پڑوسیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان سے سیکھیں، دین کا فہم علم حاصل کریں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آج پڑوسی سے ہم اور دنیا کے معاملات کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، گاڑی کیسے چلانی ہے، اور گھر کیسے چلانا ہے، دکانداری کیسے کرنی ہے، ان ساری باتوں میں دوستیاں بھی لگتی ہیں، اور ان کے قریب بھی ہوا جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے، فیشن کے بارے میں ایک دوسرے کو بتلا رہے ہوتے ہیں، بیاہ شادی میں ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کیوں نہیں سمجھایا جا رہا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ہم اس قدر دین سے دور ہو گئے ہیں اور دین سیکھنے سکھانے سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، جیسا کہ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں ان کو سزا دنیا میں ہی دلواؤں گا۔ کتنا بڑا جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو طالب علموں کو اور اہل علم حضرات کو فکر کرنی چاہیے، مسلمانوں کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے
مہینے میں، ہفتے میں، سال میں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک دین کتنا سیکھا ہے، کتنا سمجھا ہے، میری زندگی کے اندر دین ہے بھی یا نہیں؟ پڑوسی ایسے پسماندہ، ان اخلاق نام کی چیز نہیں ہے، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ایسی بڑی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ماں بہنوں کے سامنے، ایسا ان کا رویہ ہوتا ہے کہ انسان لرز جاتا ہے۔ مسلمانوں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے، آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اسی میں خیر ہے، اللہ کی رضا ہے۔